ہمارے بے شمار بچے جو سیکھ کے کام کر رہے ہیں، ان کی جو آمدن ہے ایوریج یہ $1000 ہے۔ انڈیا کی 180 ارب ڈالرز کی آمدن ہے آئی ٹی سے۔ پاکستان کا قرض کتنے ہیں؟ $125 ارب۔ آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کا وہ پارٹ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ اس کا عادی ہو چکا ہو۔ یہ ہے پریکٹس۔ یہ چیک کیجئے، اگر وہ آپ کے مزاج کو پسند آتا ہے اسکل تو کر لیجئے، اگر یہ مزاج سے متصادم ہے نہ کیجیے، چاہے جتنے مرضی پیسے آتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ دیکھیں، پہلے آپ کو چیز پسند آئی، پھر آپ نے اس کو پرکھا کہ کیا اس میں پوٹینشیل ہے تو چن لیا۔ اگر دونوں معیار میچ کر گئے، انشاءاللہ آپ کا ترقی کا رستہ کوئی نہیں روکے گا۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ کچھ اور ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہیں مارکیٹ میں جا کے کچھ اور ہے۔ آپ یقین جانیں گا، اگر آپ بی ایس آئی ٹی کر رہے ہیں اسپیشلی، تو چونکہ ہماری تو فیلڈ ہے یہ، اس میں ہمارے پاس موسٹلی جو بچے آتے ہیں فٹ نہیں ہو پاتے۔ فٹ کیوں نہیں ہو پاتے کہ ایک بڑا گیپ ہے، وہ گیپ پڑھنے اور سیکھنے کے درمیان میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو سیکھے ہوئے کام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پڑھے ہوئے کام کے ساتھ آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، لیکن آپ سیکھے ہوئے کام کے ساتھ فری لانسر بن سکتے ہیں۔ کچھ بھی اپنی سرچ سیل کیجئے، کہیں بھی سیل کیجئے، آپ نے لازمی کچھ نہ کچھ اپنے حلقہ احباب میں دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ کس کس نے دیکھے ہیں؟ کن کے حلقہ احباب میں ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ تو جانتے ہیں وہ خوشحال ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے؟ خوشحال، پراسپیرس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر فرض کیا فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو مارکیٹ ہے آپ کی، جہاں پہ آپ سکلز کو سیل کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے موسٹلی۔ اس انٹرنیشنل مارکیٹس کے ریٹس کچھ اور ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھیں کہ جو منیمم جو ویجز ہیں، جو منیمم سیلری ہے پر منتھ کسی بندے کی، جو گورنمنٹ نے طے کی ہے، $25,000 بھی ہے۔ 25,000، ہاں 30 ہو چکی ہے، اچھا 32 ہو چکی ہے۔ اور امریکہ میں یہ ہے $28,000، جو اس سے نیچے ہوتا ہے وہ خط غربت ہے۔ اور پاکستان میں شاید خط غربت اب بھی نا 10-15,000 ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ اس سے چیک کر لیجئے معیار باہر کی کنٹریز نے کیا سیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں اگر پاکستان سے ہٹ کے باہر کام کرنا سیکھ لیتے ہیں، اپنی سروسز سیل کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو سب سے بڑا جو فائدہ آپ کو پہنچتا ہے وہ زر مبادلہ جو پاکستان میں بھی آتا ہے، اور آپ کو جو اس کا کنورژن ریٹ جو پڑتا ہے یہاں پہ بیٹر ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے یہاں پہ کسی کی $1,00,000 کی سیلری لگ جائے اور وہ صرف USD میں $350 بنتے ہیں آلموسٹ، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے بے شمار بچے جو سیکھ کے کام کر رہے ہیں، ان کی جو آمدن ہے ایوریج یہ $1000 ہے۔ کس نے بولا؟ آپ نے بیٹا؟ بیٹا پھر بات سنیں دھیان سے نا۔ ہمارے کچھ بچے جو ہیں ان کی انکم جو ہے $20,000 سے $50,000 ہے۔ کوئی دل کو ہوا کچھ؟ ہاں کیا فیل کر رہے ہیں؟ یس، اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں آپ کی موٹیویشن کا آغاز بھی اس چیز سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کچھ نظر آئے ایگزامپلز جو لوگ ایسے کام کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کی کسی فیلڈ میں جانا ہے، اسی طرح کی کسی فیلڈ میں، ایسی فیلڈ میں نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بھیڑ چال انسان کو خراب کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ کسی اور کی خوشحالی دیکھ کے وہ کسی کیریئر کو جوائن کرتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی اس میں سکسیزفل ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ٹائپ کی کوئی اور چیز کر لیجئے جو آپ کو پسند ہو، جس کام کو آپ کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے اس میں بے شمار قسم کے سکلز ہیں جن کو سیل کرنا پاسبل ہے ایز اے فری لانسر، اور اس میں سے کئی سکلز ایسے ہیں مائکرو سکلز۔ مجھے 23 سال ہو چکے ہیں اس مارکیٹ میں، آپ میں سے کئی بچے تب پیدا نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی ہے۔ کون کون 23 سال سے کم ہے جس کی ایج؟ موسٹلی۔ اور 23 سال سے میں اس مارکیٹ میں ہوں۔ اب ایک چیک کیجئے کہ آج 23 سال کے بعد بچوں آپ کے لیے بہت ہی مواقع ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے نیٹ کے اوپر چیزیں دستیاب ہیں، ایسی سٹوریز ہیں اور کافی چیزیں ہیں۔ آپ موٹیویشن لیجئے،
ایسا کیا تھا کہ 23 سال پہلے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ یوٹیوب تھی، نہ گوگل تھی، یاہو تھا، ایمیزن تھا، یا پھر چیٹ تھی، بیسک قسم کی ویب سائٹس تھیں چند ایک. بلکہ ہمارے لیے بڑی مشکل سے مجھے یاد ہے کہ ویب سائٹ تھی، WAP. یہ ویب سائٹ کیا ہوتی تھی؟ موبائل کے لیے آپٹیمائز، جس میں صرف ٹیکسٹ نظر آتی ہے، کیونکہ اس ٹائم چلتا تھا ایج، پھر آ گیا GPRS، پھر 3GS آ گیا. تو جب یہ ایج کے ٹائم پہ اتنی سلو تھی اس کی جو رفتار تھی انٹرنیٹ کی، تو فون کی وہ ایج کی پرائسز بھی زیادہ تھیں. اب اس وقت بھی یہ چیزیں دیکھنا سیکھنا، ای میل ایڈریسز کو استعمال کرنا بڑی انوکھی چیز تھی، اور معاشرہ قبول نہیں کر رہا تھا. آج معاشرہ قبول کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو دیٹ مینس کہ یہ ابھی رائٹ وہ ہے وقت جس میں آپ اس سائٹ پہ موو کر سکتے ہیں. آپ کچھ لرن کیجئے اپنی پسند کا اسکل اور موو کیجئے اس سائٹ پہ. میں نے یہاں پہ نا کچھ دیر پہلے ایک ڈومین بائی کیا ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے میں یہی کام کر رہا تھا، تو شاید میرے پاس ابھی نظر آئے میرے اکاؤنٹ میں. میں خود نا اس چیز کا فین ہوں کہ آپ شروع میں مائکرو اسکل سیکھیے، بڑے اسکلز نہ سیکھیے. زندگی میں سفر آپ کا شروع ہوتا ہے ہمیشہ نیچے سے اوپر. آپ یکدم جمپ کر کے اوپر نہیں جا سکتے، اور ایسے اسکلز جو چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں جسٹ ان کو پریکٹس کر کے اچھے انداز سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، آن لائن سروسز سیل کر سکتے ہیں. اس میں کئی چیزوں میں تو شاید میں آپ کی ہیلپ بھی کر سکوں کہ آپ کی سروس کو سیل کرنے کے حوالے سے، اور کئی چیزوں میں آپ کی رہنمائی کر سکوں کہ آپ اس کو ایسے انداز سے سیل کیجئے. یہاں پہ میرا اکاؤنٹ ہے، اور یہاں پہ میرا جو ڈومین ہے آرڈرز. یہ دیکھیے، یہ بڑا سستا سا ڈومین تھا، مجھے کسی کام کے لیے چاہیے تھا. ڈومینس یعنی کہ ویب سائٹ کے جو نیمز ہیں، ان کو بک کرنے پہ جو نارملی جو کاسٹ آتی ہے $12 ہے. اور اگر ہم اس کو ایسے ڈومین جو ویلیوبل ہوتے ہیں، اگر ان کو سرچ کرنا سیکھ لیں، اور اس کی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ سیل کرتے ہیں اس کو. $12 کا ڈومین جو ایکسپائر ہو چکا ہو، کسی اور نے استعمال کیا ہو پہلے، اس کی ورتھ بڑھ چکی ہو. یعنی ایسے جیسے کسی نے ایک دکان چلائی کوئی 5-7 سال، اس دکان کی گڈ ول یا اس پلیس کی گڈ ول بن چکی تھی، اس نے پھر کاروبار ختم کیا. اگر آپ بھی اس جگہ پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیں گے، تو کئی لوگ پرانے کاروبار کے حوالے سے آپ کو جاننا شروع کر دیں گے کہ یہاں پہ تو فلاں تھا، تو اس جگہ کی مارکیٹ بن چکی ہے. اب اس طرح سے جو ڈومینز کئی ہوتے ہیں پرانے، اگر ان کی ویلیو بڑھ چکی ہو اور ان کو آپ سرچ کرنا جان لیں، اس مارکیٹ کے اندر بہت ہی گنجائش ہے. چند دن پہلے میرے چینل پہ ایک ویڈیو تھی، میں نے لگائی. اس چینل پہ ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ سر آپ پورا کورس جب کروا رہے تھے GBOB سائٹس کا، GBOB سائٹس کون کون جانتا ہے GBOB کو؟ جانتے ہیں؟ چلیں، گڈ ہے. GBOB سائٹس کے متعلقہ میرا ایک کورس تھا چھوٹا سا، تو اس کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ سر میں نے GBOB سائٹس تو شروع نہیں کی، لیکن رستے میں ہی ایک اسکل آ رہا تھا ایکسپائر ڈومین کا، اور میں نے جسٹ وہ اسکل سے $1,00,000 کمایا. یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا اور میں نے پوسٹ کی اپنے فیس بک کے اوپر کہ یہ دیکھیں، جو لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو کوئی بیساکھی نہیں چاہیے، ان کو کوئی سہارا نہیں چاہیے. وہ اپنے اوپر لائی کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اس اسکل کو لرن کرتے ہیں، اور وہ رستہ اپنا نکال لیتے ہیں. اس کے نیچے کچھ اور کمنٹس لا چکے تھے، جن میں پھر ایک اور بندے کا کمنٹ تھا کہ میں نے $1,00,000 میں نے بھی کما لیے. میں اس مارکیٹ کو بہت پرانا جانتا ہوں، میں اس میں خود بھی کام پہلے کرتا رہا ہوں. اب میں صرف بائی کرتا ہوں ڈومین، میں سیل نہیں کرتا. تو ایک وقت ہوتا ہے آپ کا مارکیٹ میں کچھ اور کرنے کا، تو میرے جو مقاصد ہیں کچھ اور ہیں، تو اس لیے میں وہ کام تو کر نہیں رہا. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا اسکل کہ آپ نے جسٹ یہ سیکھا ایکسپائرڈ مینز کہاں پہ آتے ہیں، ایکسپائرڈ مینز کو کیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے فلٹر کہ ہمیں ویلیوبل ریسورسز صرف ملیں. یہ میں نے 2 یہاں سے ڈومینز بائی کیے ہیں. یہ ڈومینز جس بندے نے بیچے ہیں اس ویب سائٹ والے نے، تو ایک میں نے بائی کیا تھا $400 میں، ایک بائی کیا ہے کچھ دیر پہلے $50 میں. اچھا ڈومین ملا تھا، سستا تھا، بائی کر لیا. تو میں اکثر کرتا کیا ہوں، ایسے ڈومینز کو پکڑ کے رکھ لیتا ہوں پاس. ان کے پاس میں نے 2 بائی کیے ہیں. ویسے میں خود سے ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور کئی ڈومینز بائی کرتا ہوں ایسے. اب صورتحال دیکھیے گا کہ ان لوگوں نے جو ڈومینز کی انوینٹری رکھی ہوتی ہے، اس میں کون کون سے ریٹس ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ ریٹ چیک کیجیے گا, اس میں $50 والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, یہ تو بڑے کم سے ہیں. 2-3 ہزار ڈالرز والے ہیں, اور کچھ $20,000 والے بھی ہوتے ہیں ڈومینس. ان کی ایسی ویلیو بھی ہوتی ہے. اب ایسے کی اور کئی ویب سائٹس ہیں, اس ویب سائٹ پہ ہمیں سستے ملتے ہیں, اور ان کے بندے بھی انڈیا میں بیٹھے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں موسٹلی لوگ آئی ٹی میں کام اچھا نہیں کر رہے, اور انڈیا کی پوری عوام لگی پڑی ہے. انڈیا کی $180 ارب کی آمدن ہے آئی ٹی سے. پاکستان کا قرض کتنے ہیں؟ $125 ارب ہے نا کمال. اب پاکستان کی آئی ٹی سے جو انکم ہے کتنی ہے؟ $2 ارب. ابھی ڈاکٹر عمر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کوئی چند ماہ پہلے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پے پال کی ہم کوشش کر رہے ہیں اگر آ جائے پاکستان میں, تو مجھے پتا ہے کہ ہم ایک ماہ میں $2 بلین سے $3.2 بلین پہ لے جائیں گے اسے آمدن کو. اور ہم نے ابھی ساری مہنگائیاں جو کی تھی نا لاسٹ, یہ $1 ارب کی قسط تھی, تاکہ اس لیے موازنہ کر لیجیے کہ آپ کو پتہ چلے $1 ارب کتنا بڑا ہوتا ہے, بہت بڑی رقم ہے. اس کے لیے ہم مہنگائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یس ہو جاتی ہے, اتنی بڑی رقم ہے. اب دیکھیے کہ ان کی آمدن یہ $180 ارب ہے انڈیا کی. یہ ایسے کئی نیٹ ورکس کے پیچھے انڈینز ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ موسٹلی ڈومینز ڈھونڈتے ہیں, بس ڈھونڈتے رہتے ہیں, ایسے جیسے ڈائمنڈ ان دی رف. کسی گرد و غبار میں ایک ڈائمنڈ چھپا ہو تو کتنا گرد و غبار چھاننا پڑتا ہے, اس میں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس سے کچھ تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا جا سکے اس میتھڈ کو. تو اس سے بھی وہ لوگ ڈومینز نکالتے ہیں اور ساتھ میں سیل کرتے ہیں, مارکیٹس میں پیسے کماتے ہیں. اگر آپ نے جوائن نہیں کیا میرے فیس بک پیج کو, لازمی جوائن, شہزاد احمد مرزا, وہاں پیج کو جوائن کیجیے گا. اس پیج کی ریسنٹ 5-6 پوسٹس میں سے ایک پوسٹ یہ بھی ہے جن میں نے پوچھا کون کون سا بندہ آتھر کون سیل کر رہا ہے, تو اس کے نیچے آپ کو نظر آ دیں گے اور کون سے لوگ سیل کر رہے ہیں. آتھر کونس کہہ رہا ہے یہ ایکسپائرڈ مینس کون کون سیل کر رہا ہے. تو نیچے لوگوں نے کافی کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کر رہے ہیں, می کر رہے ہیں, یا فلاں کو ریفر کیا, فلاں دوست میرا کر رہا ہے. یہ پوری ایک مارکیٹ ہے جس مارکیٹ میں لوگ یہ مائکرو اسکلز پہ کام کرتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں. مائکرو اسکلز کیا ہیں؟ آپ نے جب بھی بات سنی ہے فری لانسنگ کی, تو آپ نے سنا ہے SEO, کنٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, ایسے کی چیزیں, ایسے سنا نا. میرا خیال ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی نیش میں مت جائیں. میں اس لیے آپ کو بھی فائور کا حوالہ بھی نہیں دے رہا کہ وہاں پہ سمپلی آپ اس کی کیٹیگری دیکھیں, یہ کیٹیگریز دیکھیں, ان میں دیکھیں کوئی اسکل چنیں, ایسا کریں. آپ ڈسکور کیجئے کسی ایک اسکل کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کون سے ہوتے ہیں. میں نے ایک کام ایسا کیا آج سے 4 سال پہلے, اور اللہ کے کرم سے اس کام کے ساتھ انقلاب آ چکا ہے کافی سارا. ہماری جو شاگرد ہیں جنہوں نے فری کورس کیا یوٹیوب سے ہمارا, وہ کورس کر کے یہ کما رہے ہیں $250 ملین سالانہ, یعنی $250 بلین. تو سالانہ ان کی انکم ہے. 50,000 لوگ ہیں آلموسٹ جو یہ کما رہے ہیں. فری کورس تھا, یوٹیوب پہ دستیاب تھا, ہمارا ادارہ بھی کرواتا ہے. اور ہم اس کو انکریج نہیں کرتے کہ پیڈ کورس کریں, کوشش کرتے ہیں اچھے کورس فری میں دستیاب ہوں. یہ ایک مائکرو اسکل تھا. ایک SEO ہے جس میں آپ بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں, کنٹینٹ کو آپٹیمائز کرنا, آن پیج SEO, ٹیکنیکل SEO, پرفارمنس کو بیٹر کرنا, پھر آف پیج SEO کہ اپنی بیک لنکس کو بلڈ کرنا. جب بندہ کوئی بڑی چیز سیکھتا ہے نا, تو اس کے پاس جب بے شمار چیزوں کی ورائٹی آتی ہے تو وہ اس چیز کو پڑھ لیتا ہے, سیکھ نہیں پاتا. پہلے سیکھنے کا تعین کر لیجئے. جب سیکھنا ایسا کہتے ہیں جس میں آپ اس کو ماسٹر کر سکیں. آپ اندازہ کیجیے گا اس چیز کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سیکھنا. میں نے 2.5 سال پروگرامنگ نہیں کی. 2.5 سال پروگرامنگ ایسے نہ کی کہ وقت نہیں ملا تو میری ٹیم کام کر رہی تھی. مجھے شوق ہے پروگرامنگ کا, میرا پیشن ہے, لہٰذا میں اب بھی کرتا ہوں پروگرامنگ, وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں. میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا. اب ہوا کیا کہ 2.5 سال کے بعد جا کے میں نے کہیں دوبارہ ایسے کیا, مجھے سنٹیکس کہیں بھول چکا تھا. تو میں نے کہا یار کیا تھا یہاں پہ, کیا لکھنا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ میں کسی کام میں انوالو ہو کے دوبارہ ایسے ہاتھ رکھے, ہاتھ اپنے آپ چلنا شروع ہو گئے. یہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے ہاتھ عادی ہو چکے تھے, اتنی پروگرامنگ کی ہے.
بہت زیادہ کی ہے پروگرامنگ اتنے سالوں سے، تو میرے ہاتھ اس کے عادی ہو چکے تھے. اب یہ میرا اسکل تھا. تو آپ اس کو اسکل کے معیار کو ایسے چنیے کہ جب آپ کا دماغ، آپ کا ہاتھ عادی ہو چکا ہو. اس کی چھوٹی سی مثال، آپ میں سے کون کون ہے جو ڈرائیونگ کرنا جانتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ڈرائیونگ جب آپ نے سیکھی ہوگی نا، تو ایک کام کیا ہوگا، کس نے بتایا ہوگا کہ آپ نے کلچ کو آرام سے دبانا ہے، آپ نے گیئر ایسے ڈالنا ہے، اور پھر آرام سے کلچ کو چھوڑتے چھوڑتے آپ نے ایکسیلیٹر کو پریس کرنا ہے. اور ایک خاص توازن ہونا چاہیے اس میں کہ چھوڑتے چھوڑتے وہ ادھر سے دب رہا ہو پیڈل، اور آپ کی گاڑی ہلکے انداز سے چلنا شروع ہوگی. پھر آپ نے گیئر چینج کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے. اگر آپ روٹین میں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کبھی سوچا میں ایسے کروں؟ کبھی نہیں سوچتے نا. آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ اپنے آپ وہ کام کر رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ وہ لیول ہے جو لیول چاہیے. آپ نے اس لیول کو اچیو کرنا ہو، اس کا بہترین طریقہ ہے بہت ساری پریکٹس، بہت ہی ساری پریکٹس. یہ لیول کیسے آتا ہے؟ اس کی مثال چھوٹی سی. جب آپ کسی چیز کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے، تو آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے یہ اس میں انوالو ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں، ہاتھ اس کا سہارا بنتی ہیں، اور کانشیس مائنڈ آپ کا اس کو سوچتا ہے کہ یہ میں نے چیز ایسے کرنی تھی. لیکن جب آپ کسی چیز کو بہت ہی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چیز ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹیز ہے. مثال، شروع میں کیا کرتے تھے؟ ASDF سیمی کولن LKJ ایسے تھا نا، اور اس کے بعد دیکھتے بھی نہیں ایسے کر رہے تھے، ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے آپ کی زندگی میں اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، جن کو آپ نے چاہتے نہ چاہتے کہیں پریکٹس کیا ہوا ہے، اور بعد میں ٹھیک ہے. میں شروع میں حیران تھا کہ لوگ یہ کی بورڈز کیسے ایسے استعمال کر لیتے ہیں بغیر دیکھے. اور مجھے ایک مسئلہ ایک آیا، مجھے بڑا شوق تھا اس کا، پیانو کا. مجھے آج بھی میرا کریز ہے پیانو بجانا. اب مجھے جب لرن کرنا تھا تو میری فنگر سیٹ نہیں ہوتی تھیں. تو آپ اندازہ کیجیے، میں نے ایک ٹیکنیک مجھے یاد تھی. آپ اپنے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں پریکٹس کے ساتھ چیزوں کو پٹ کر سکتے ہیں. میں نے صرف ایک کام کیا، انتہائی سلو رفتار سے 1 2 3 1 2 3 ایسے کرتا رہا. اور ایک وقت آپ کا آتا ہے کہ آپ نہ چاہتے بھی اسپیڈ تیز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ ہی. اور ایسے کرتے کرتے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جب چیزیں چلی جاتی ہیں، اب آپ صرف ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ہاتھ بج رہا ہوتا ہے. ہر کام کے اندر مثال یہی ہے. کوئی بھی اسکل لیجئے، آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کا وہ پارٹ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ اس کا عادی ہو چکا ہو. یہ ہے پریکٹس. بچوں، یہاں بھی آ کے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز حل کرنے قابل ہوتے ہیں. میں یقین کیجیے گا بڑا دل دکھتا ہے جب ایسا نہیں کرتے سارے، اور وہ جسٹ پیسے کمانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کبھی یہ کر کے دیکھیے، ایسا ایک سکل جسٹ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ. آپ صرف ایک بات سوچئے، اگر ہمارے بچے کے ایسے ہیں جن کی 40 سے 50 ہزار ڈالرز ان کی انکم ہے، چند دیکھیں ہیں، ایسے ہر ایک نہیں ہوتا. یہ بچے، میں نے یہ 3 مسکین بچے پکڑے تھے، ان کو ٹرین کیا تھا، اپنے پاس ہائر کیا تھا. اب کیا ہوتا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی سوچیں پیسے گن لیں ان کے کتنے ہیں. بس ہوا یہ تھا، ان بچوں سے میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا بیٹا اپنی زندگی میں کبھی بھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرنا. جو بندہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا اسے پیسہ آتا ہے، اور جو بندہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اسے پیسہ نہیں آتا. یہ اس میں ریزن کیا تھی؟ یہ سالڈ ریزن ہے اس میں. جب آپ کے ذہن میں آپ کی سلیکشن جب ہوگی نا کہ میں فلاں کام کروں، اس میں پیسے ہیں، اور صرف اس کو آپ نے اس بنیاد پہ چنا کہ اس میں پیسے تھے، تو آپ نے صرف منزل چنی تھی، اس کے راستے سے کوئی سروکار نہیں تھا آپ کو. لہٰذا آپ کے اندر اتنی پریکٹس کرنے کا جذبہ، اتنا صبر، اور اتنا نئی چیزیں اسی کام کے اندر سے ڈسکور کرنے کا نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ 1 2 3 کریں اور پیسے آ جائیں. لیکن اگر آپ نے اس کام کو پسند کر لیا تو اس کام کو پسند کرنے کا میں آج آپ کو 23 سال کے بھرپور ایکسپیرینس کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں. جس کام کو آپ نے اس معیار پہ چن لیا، جیسے آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں یا کوئی بھی گیم یا موویز دیکھتے ہیں، آپ کو کون سے پیسے ملتے ہیں؟ آپ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہاں پہ؟
لیکن ایسا کچھ ہے کہ اس کے بعد آپ کو انجوائمنٹ ملتی ہے, ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, یہ چیلنج ہے میں نے پورا کرنا ہے, یہ اسٹیج ہے میری پوری کرنی میں نے, ایسا ہوتا ہے نا. پھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیٹ مینس وہ گیم آپ کو کہیں ایکسائٹمنٹ دیتی ہے, آپ اسے انجوائے کرتے ہیں, اور اسی طرح کی اور گیمز ہوں گی آپ انہیں انجوائے نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے انہیں انجوائے. تو اگر آپ گیم کی طرح اگر اپنی اسکل کو چن لیں, آپ اس کام کو انجوائے کرتے ہوں گے, بلیو می اور ناٹ, کہ اس میں آپ کا اسکل اپنے آپ پالش ہوتا جائے گا اور اس لیول تک پہنچے گا آپ کو دوسرے کمپیٹ نہیں کر سکیں جلدی. یہ پہلا فارمولہ ہے. لہٰذا اسکل کو چنتے وقت نا ایک چیز یہ لازمی دیکھیے, سب سے پہلے ڈسکوری کون کون سے اسکلز ہوتے ہیں. نمبر 2, یہ چیک کیجئے اگر وہ آپ کے مزاج کو پسند آتا ہے اسکل تو کر لیجئے, اگر یہ مزاج سے متصادم ہے نہ کیجیے چاہے جتنے مرضی پیسے آتے ہیں. نمبر 2, اگر مزاج کو پسند آ جائے کام اور ساتھ میں اس میں پوٹینشیل بھی ہو تو سونے پہ سہاگ ہے. آج سے نا کوئی 18-20 سال پہلے میرا ایک اور بھی پیشن تھا, شاید آپ کو پتہ نہ ہو اس کا, الیکٹرانکس تھا. مجھے یہ تھا الیکٹرانکس میں کئی چیزیں نئی نئی بنانا. میں 15 سال کی ایج میں شروع ہوا تھا اس کام میں, اور 3 ماہ میں نے کسی سے سیکھا کچھ کام ایسا الیکٹرانکس کی بیسک چیزیں, لیکن اس کے بعد اگلے 3 ماہ گزرے تو میرا استاد وہیں مجھ سے سیکھ رہا تھا. یہ پہلا واقعہ تھا میری زندگی میں جس نے مجھے ایک چیز سمجھائی. میرے استاد کا یہ تھا, انہوں نے کئی سال لگا کے سیکھا تھا, اور وہ اس لیے سیکھا تھا کہ کمرشلی کام کر سکیں. وہ پیسے کمانا چاہتے تھے اس سے. اچھا سیکھ لیا, پریکٹس کر لی, کچھ پیسے کما لیے. مجھے صرف اتنا تھا کہ میں اپنی دادا ابو کی ہیئرنگ ایڈ کو نا لگا کے, ٹانکے لگا کے ایسے تو کان میں لگا کے سنتا رہتا تھا اس کے مائک سے, کہ اپنی ہی آواز مائک سے آنا کتنا انجوائمنٹ تھی اس کی. تو اس کو موڈیفائی کرتا رہا, اس میں آواز میں تبدل کرتا رہا اور چیک کرتا رہا کیا ہوتا ہے, اس سے ملتی تھی ایکسائٹمنٹ. ایسا کرتے کرتے یہاں پہ پہنچ گئے کہ میں نے پھر بے شمار چیزیں نئی نئی بنائیں. اور میری جو میری فیلڈ تھی یہ کمپیوٹر سے پہلے یہ تھی, تو بس میں انوویشن پہ یقین رکھتا تھا, کچھ نیا. تو اس کچھ نئے میں مجھے یہ تھا کہ وائرلیس کمیونیکیشن میرا یہ مین سبجیکٹ تھا کہ اس پہ میں کام کروں. تو ساؤنڈ کے اندر بہت سارے کام کیے تھے, جس میں جیسے آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہیں نا گانا گانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میوزک ختم ہو جائے اس میں. تو میں نے تجربات کرتے 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 ایسا کر لیا کہ میوزک میں سے آواز ختم ہو جائے, خالی میوزک رہ جائے گا پیچھے. تو ایسے وائرلیس کمیونیکیشن میں کافی کام کیا. اب یہ کیوں تھا؟ کیونکہ میں اسے انجوائے کرتا تھا. پھر وقت نے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, اچانک ایسا آہستہ 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 شہرت پھیلتی گئی. تو مجھے نا مارکیٹ کے کئی لوگ جو میرے لیے ان نون تھے اپروچ کرتے تھے, یہ کچھ نیا کام ہے کبھی کر دو نا کمال ہو جائے. آپ کا اسکل آپ کو کیش لازمی دیتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسکلفل ہوں اور لوگوں تک خبر پہنچے اور لوگ آپ کو نہ چاہتے ہوں کہ آپ سے کام کروائیں. ایسا نہیں پاسبل. ان کو ہمیشہ ہنرمند بننا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے گا, اگر ایک وکیل صحیح طرح سے دلائل دینا جان لے, وہ ٹف ٹائم دے دے مخالف پارٹی کو, تو کون نہیں چاہتا اس کو ہائر کرے؟ ایسے ہی ہے نا. اگر ایک مکینک ایسا ہے جو چند منٹوں میں آئیڈینٹیفائی کر لے کون سا مسئلہ ہے گاڑی کا اور ٹھیک کر سکے, اس کی شہرت ہی ہو, کون نہیں چاہے گا اسے ہائر کرنا. ہم لوگ انتہائی تنگ تھے یہ بلو کالر سروسز سے, لائک پلمبر, الیکٹریشین, سب سے. کوئی بندہ آتا کام اچھا نہیں کرتا. اب ایک الیکٹریشین ہے, اس کی شہرت یہ ملی ہوئی ہے, یہ آپ کے پیسے بچاتا ہے لیکن اس کی چارجز بڑے ہیں, اور دوسری بات ہے یہ انتہائی اونیسٹ ہے, تیسری بات ہے انتہائی قابل ہے. تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے 3-4 سال سے. اب اس کو ہم کام دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, جو مرضی کرتا رہے وہ ٹھیک ہی کرے گا. دیٹ مینس کہ قابل لوگوں کی گنجائش ہمیشہ معاشرے میں رہتی ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ قابلیت پہ دھیان دیجئے. اسکل کو اگر آپ کمبائن کر لیں اپنی پسند کے ساتھ, بہت گڈ ہے. مجھے سر نے 18 سال پہلے کہا, میں الیکٹرانکس سے پیسے کمانا نہیں چاہتا تھا. میں نے جب بات کی تو میں بڑا کتابی کیڑا ٹائپ تھا نا, اس لیے تو سر کہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے, تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے, تم اس سے صحیح پیسے کیوں نہیں کماتے. میں نے کہا سر میرا یہ پیشن ہے اور میں اپنے پیشن کو نا داغدار نہیں کرنا چاہتا پیسے کما کے. کتابی باتیں ساری. کہتے ہیں پاگل, جس کا پیشن اس کا پروفیشن ہوتا ہے نا, یہ بندہ دنیا میں سب سے ایزی لائف گزارتا ہے, اور تیرے پاس یہ نعمت موجود تھی تو نے نہیں گزاری.
تو میرا خیر ان دنوں یہ کام کمپیوٹر کا بھی چینج ہو چکا تھا, میرا یہ بھی پیشن تھا اور میں کافی کام کر چکا تھا. پھر میں نے اسے ایز اے پروفیشن صحیح طرح سے لیا. تو اس سے مراد ہے کہ دیکھیں, پہلے آپ کو چیز پسند آئی, پھر آپ نے اس کو پرکھا کہ کیا اس میں پوٹینشیل ہے, تو چن لیا. اگر دونوں معیار میچ کر گئے, انشاءاللہ آپ کا ترقی کا رستہ کوئی نہیں روکے گا. اب دیکھیے کہ آپ نے ڈسکوری کی, پسند اور ناپسند پہ پہلے پرکھا, پوٹینشیل پہ بعد میں پرکھا. پھر اگلی چیز ہے کہ یہ چنیے کہ میں اس کو کیسے لرن کروں, اس کے کون سی ریسورسز ہیں. اور لرن کرتے وقت خدا را ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کا سب سے اچھا استاد آپ ہوں گی, آپ کی غلطیاں ہوں گی, کوئی دوسرا پرسن نہیں ہو سکتا. ایون دو وہ دوسرا پرسن انتہائی اونیسٹ ٹیچر بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا اتنا. لہٰذا آپ کو خود سے موو کرنا ہی پڑے گا. میں اس لیے پیڈ کورس کے خلاف ہوں. وہ سارے لوگ جو ہیں پیڈ کورس جو کرواتے ہیں گڈ ہوتے ہیں, لوگ سارے استاد گڈ ہوتے ہیں, ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہ بات دیکھیے, جب وہ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں نا ایسی چیزیں, ممکن ہے بچے اس انداز سے نہ سیکھ سکیں. تو جب آپ خود سے ہی کوشش کریں گے, سیلف موٹیویٹڈ ہوں گے, آپ کا رستہ بڑی سپیڈ سے کٹ جائے گا. اس کے لیے ایک اچھی ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیے. اور میں آپ کو صرف ایک اسکل بتا رہا ہوں جو میں نے ان بچوں کو سکھایا تھا, کہ جو بچے آج بہت امیر ہیں. سکھا دوں؟ یس, پکا وعدہ. میں نے ان کو بیسک سارے اسکلز سکھائے, بیسک جو عام کورسز میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ان سے کہا, بیٹا آج کے بعد جب تک جان پہ نہیں بنائے گی نا, مجھ سے کسی انسان سے نہیں پوچھنا. صرف ایک اسکل تھا. آپ نے گوگل سے پوچھنا, گوگل موجود ہے بھائی, ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی. آپ اس سے اندازہ کیجیے گا, اس ایک چیز کے ساتھ ان کے رویے اتنے بدلے کہ ان سے کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی باقی لوگ بات نہیں کر سکتے. پتہ کیوں؟ جو موسٹلی پڑھ رہے تھے نا, ان کو پڑھایا جا رہا تھا. علم سکھایا نہیں جاتا یا پڑھایا نہیں جاتا, یہ پڑھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے. تو ان کو پڑھایا جا رہا تھا, وہ پڑھ نہیں رہے تھے, وہ سیکھ بھی نہیں رہے تھے, ان کو سکھایا جا رہا تھا. لیکن اگر بندہ سیکھنے کے لیے تیار تھا تو اسے تو رستے دستیاب ہے. یہ تو گڈ نیوز ہے کہ یوٹیوب پہ آج تک ہمارے اتنے ایکسپیرینس کے باوجود ہم نئی چیزیں لرن کرتے ہیں. کسی بالکل بگنر سے لے کر ایڈوانس اسکلز تک یہ چیزیں موجود ہیں, آپ اسے لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسکل تھا. اور بچوں کو, ظاہری بات ہے پاکستانی معاشرے میں بچے اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے شروع میں. اور میرا ایک طریقہ کار تھا, میں بچوں کو ڈانٹتا نہیں ہوں. میرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ میٹھی میٹھی بےعزتی کرتے رہنا. یہ جو جتنا اثر کرتی ہیں نا, نہ کبھی اسکول میں ڈنڈا اثر کرتا ہے, نہ کسی کی اور چیز اثر کرتی ہیں. تو میٹھی میٹھی باتیں ہلکی ہلکی جو ہے نا, یہ بڑی اثر کرتی ہیں. تو ان کو آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ یہ رویہ ان کو دیا کہ بچوں آپ نے ریسرچ کرنی ہے اچھے انداز سے. ہم لوگ جب پروگرامنگ کرتے ہیں نا, آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ پروگرامنگ کرے؟ ہے شوق؟ اچھا, گڈ. ہم جب بھی پروگرامنگ کرتے ہیں, یقین کیجیے اکثر پروجیکٹس میں ہمیں 50% کا پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے, آدھے کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بھی اسٹارٹ کیا ہے, ہم صرف نئی ریسرچ کرتے ہیں. آپ کی R&D جو ہے نا انتہائی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ R&D سب سے بیٹر اسکل تھا کیریئر کی گروتھ کے لیے, اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے. تو ان کا فائدہ یہ پہنچا جب مائنڈ سیٹ ہی ان کا ایسا ہو گیا. اب وہ اپنے کام سے ہٹ کے بھی ریسرچ کرتے ہیں نا, فرض کیا تو ان کی ریسرچ اتنی اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل, اگر ویزا لگوانا ہو, کسی کنسلٹنٹ کو نہیں ملتے, ریسرچ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اچھا یہ پروسیس ہوگا, فلاں ہوگا. باہر کمپنی رجسٹر کرنی ہو, باہر کی ٹیکس پے کرنے ہو, باہر کی کچھ اور مسائل ہوں, ریسرچ کرتے ہیں. یہ اسکل سب سے اسٹرانگ تھا. تو اس اسکل کے ساتھ ہی بچے سارے بنے تھے. تو آج ماشاءاللہ سارے ہیپی ہیں یہ بچے. آپ نے آج سے قسم اٹھا لینی ہے کہ آپ دنیا میں سوچئے کہ آپ اکیلے انسان بچیں, باقی چرند پرند جانور ہیں, آپ نے ان سے ہیلپ نہیں لینی بلکہ بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں. واپس آ کے میں نے ایک کورس کیا تھا شروع 4 سال پہلے, GBOB کورس. یہ تھا گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس. اس کورس کے ساتھ بچوں نے بہت کمال کر دیا. کئی بچوں کے فری کورسز انہوں نے سیکھا اور بہت پیسہ کمانا شروع کر دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ SEO کا ایک چھوٹا پارٹ ہے, آف پیج SEO. اس کا ایک چھوٹا پارٹ تھا یہ گیسٹ بلاگنگ, یعنی مائکرو نش.
کسی نیش میں یا کیٹیگری میں یا ٹائپ میں نہیں جانا آپ نے جانا مائکرو نیش میں. کسی باریک سی چیز کو چنیں کسی اسکل کے اندر سے. اس کی مثال آپ گاڑیوں کے ورکشاپ والے ایریا میں جائیں کہیں, جو بندہ وہاں پہ وہ کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے ریڈیٹر, صرف ریڈیٹر ریپیئر کرتا ہے. جو بندہ وہاں پہ جا کے بمپر ریپیئر کرتا ہے صرف بمپر ریپیئر کرتا ہے. جو تھوڑی سی جنرل قسم کی اس کی سروس کرتا ہے گاڑی کی, وہ وہی جنرل سروس کرتا ہے. الیکٹریشین صرف الیکٹریشین والا کام کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا. انہوں نے یہ آٹو موٹیو کے اندر بھی ایک باریک نیش چن لی ہے. ویل بیلنسنگ والا انتہائی مائکرو نیش میں کام کرتا ہے. ان کے کام اس لیے چلتے ہیں. کسی مائکرو نیش میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان بچوں کو میں نے بجائے کہ ایس ای او سکھاتا, بلاگنگ سکھاتا, فلم مارکیٹنگ سکھاتا, میں نے سیدھا ایک چھوٹا سا کورس کیا. اس پہ بے شمار لوگوں نے تنقید کی کہ دیکھیں اس سے کیا ہوا, یہ تو چھوٹی سی چیز تھی. تو میں نے کہا یہی تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یہ مائکرو لیول پہ جو اسکلز ہیں نا, یہی زیادہ جلدی آمدنی شروع کرواتے ہیں. فی الحال تک سب سے فاسٹسٹ فری لانسنگ کورس وہ ہے. اس میں ریکارڈ یہ ہے کہ ہمارا ایک لڑکا ہے تحسین, اس نے جب کورس جوائن کیا تو چوتھے دن اس کا پہلا آرڈر آیا تھا. آپ میں سے یو ایم ٹی کے ہیں بچے, یو سی پی کے ہیں کچھ؟ اچھا نہیں. لاسٹ ٹائم یو ایم ٹی کا ہمارے پاس ایک آیا تھا, ٹور آیا تھا وہاں پہ کالج میں ہمارے. وہ دکھانا ہی چاہ رہے تھے, بچے تھے بی اے کے, ان کو دکھانا ہی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ میٹرک پاس ہیں, ان کی آمدن کئی لوگوں کی نا 4-4, 5-5 لاکھ, 10-10 لاکھ ہے ان کی آمدن, میٹرک پاس لوگوں کی. تو وہ لوگ بزنس کرنا بھی جان گئے آئی ٹی والے. ان میں وہاں پہ ہمارے پاس ہی ساتھ والی گلی میں بچہ چیچا وطنی سے تھا, یہ آیا تھا انتہائی غریب بچہ, انتہائی, جس کے پاس نا کھانا کھانے کو پیسے نہیں تھے. تو سود پہ پیسے لیے اس نے کورس کرنے کے لیے ہمارے کیا. پیڈ کورس تھا, پہلے فری کیا تھا لیکن بعد میں پیڈ کیا. اب یہ بچہ آیا یہاں پہ آج سے کوئی 3 سال پہلے. تو اس نے جب کورس کیا تو چوتھے دن اس کو آرڈر آ گیا. اس نے یہ پہلا ٹور کیا ہے تحسین نے بھی یہ ویکینڈ پہ اپنے گاؤں کا, اور اپنے گاؤں میں گاڑی لے کے گیا تھا اپنی. ان کی آمدن جو ہے ماشاءاللہ کوئی $5,000-6,000 کے پاس ہے ان کی. کل پرسوں میرے پاس بیٹھا تھا, بتا رہا تھا کہ صرف ایک سورس سے مجھے کئی بار $5,000 آتا ہے. ایسا بھی ہے. کتنے بنتا ہے؟ تقریباً 13 لاکھ روپیہ, 13 لاکھ کے پاس. تو ان کی چھوٹی ٹیم ہے جو ساتھ میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے. انہوں نے بلڈنگ لی ہے, وہاں پہ ٹریننگ کر کے ان کو رکھا ہوا پاس. یہ بزنس کر رہے ہیں لوگ سارے اس مائکرو اسکل سے. اس مائکرو اسکل سے ایک یہ ویب سائٹ ہے getmelinks.com. یہ ویب سائٹ والے ان کی جو ارننگ ہے $5.5 ملین ہے صرف GBOB سے. یہ باہر کی کمپنی ہے, باہر کے لوگ کام کر رہے تھے, انہوں نے مائکرو نیشیں پکڑی ہوئی تھیں. ہم نے بس بڑے کورسز کریں, زیادہ کورسز کریں تاکہ ہمارا دماغ خراب ہو, اس لیے کر رہے تھے. دیکھیں آپ کے دماغ کی کیپیسٹی کو ہوتی ہے پہلے اس کو یاد کرنے کی, پھر پریکٹس کرنے کی. تو وہ کیپیسٹی سے اوپر نہیں جانا چاہیے ہمیں. بیٹر ہے یاد کرنے پہ کوشش کم کیجیے, پریکٹس کرنے پہ کوشش کیجیے. یہ ویب سائٹ کا جو کنسلٹنٹ ہے یہ ہمارا کلائنٹ ہے, اور ان کو ساری کمپنی کی کنسلٹنسی اس کے پاس ہے کہ ٹیم کیسے ہونی چاہیے, کیا کریں, ریونیو کیسے گرو کرنا ہے. تو ساری رپورٹس ہم سے شیئر اس کی ہوتی ہیں. اس کی $5.5 ملین اس کی آمدن ہے پر منتھ, $55 لاکھ. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ اس میں گروتھ ممکن تھی. بس یہ ہے انہوں نے اسپیشلائز کیا اس کام میں. یہ کمپنی آج کل مجھ سے بھی کام کروا رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کے کام کہیں فارورڈ کر کے ان کو آیا ہوں. پاسبلٹیز. تو اس میں GBB کے اندر ہم نے کوشش کی کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ چھوٹا سا اسکل جس کو آپ جسٹ 3 آورس میں دیکھ کے کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں یوٹیوب پہ دستیاب ہے کورس, اگر پسند آئے گا تو اس کورس کو دیکھ کے کام کرنا, کہ پسند نہ آئے کام نہیں کرنا. اسکل گڈ ہے لیکن پسند کا معیار پہلے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے, جیسے دیکھیے لوگ جب کرتے ہیں نا گرافک ڈیزائننگ میں بے شمار قسم کی چیزیں آتی ہیں. بروشر ڈیزائن کرنا, سوشل میڈیا کی پوسٹس ڈیزائن کرنا, یا کچھ وہ
یو آئی یو ایکس ڈیزائن کرنا، کچھ بھی ایسا جس میں گرافکس ہوتی ہوں. لیکن اگر ایک بندہ گرافک ڈیزائنر ہی بنے گا تو ایسے جیسے ڈاکٹر بنے گا MBBS، لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں بنے گا. اگر وہ اسپیشلسٹ بن جائے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. میرے پاس ایک بچہ ایک والدہ لے کے آئیں، بچے کی ایج تھی 13 سال یا شاید 12 سال، شاید 7ویں 8ویں بچہ پڑھ رہا تھا وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ کہتی سر میرا بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. میں نے کہا وہ تو ہر ماں کہتی ہے، ماں کا چاند ہی ہوتا ہے، چاہے رنگ بھی جو مرضی ہو، لیکن ماں تو چاند ہی کہے گی نا، ظاہری بات ہے. اور بچوں کو وہ ٹیلنٹڈ ہی سمجھتی ہیں. میں نے کہا کہ آپ مجھ سے نا ذرا بات کرنے دیجیے. وہ کہتی سر آپ ان کو گائیڈ کریں، میرے بچے کی رہنمائی کریں کہ یہ بچہ کیسے گرو کرے، ٹیلنٹڈ ہے سپر. میں نے کہا مجھے اس سے بات کرنے دیجیے تاکہ میں دیکھوں بچہ کیا کر رہا ہے. جب بچے سے بات کی تو پتہ چلا کہ اس بچے نے نا یہ ایک فون لیا تھا 70,000 کا، یہ اس نے خود لیا تھا. 12-13 سال کے بچے نے 70,000 کا فون تھا اس کے پاس، کچھ اور پیسے کما چکا تھا بچہ. اب میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے سر میں نا بس کرتا کیا ہوں کہ اس کی پوسٹرز بناتا ہوں، اس کے یہ بروشرز وغیرہ اس کے فوڈ کے، باقی نہیں کام کرتا. میں نے کہا تم نے کیسے ڈسکور کیا کہ یہ کام اچھا ہوتا ہے؟ کہتا سر کینوا میں نے دیکھا تھا، تو اصل میں انسٹاگرام پہ نا فوڈ کے آتے تھے کافی ساری فوٹوز وغیرہ، اچھے اچھے انداز سے برگر لگے ہیں، کچھ ساتھ پرائس لکھی ہے. تو مجھے ان کے کلرز، ان کے فونٹس، ان کی باقی چیزیں اپیل کرتی تھیں. اس کو نہیں پتا تھا پیسے اس میں آتے ہیں. یقین جانی مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے کہ آئی ٹی میں پیسے آئیں گے. اس زمانے میں ہم نے شوق سے کام کیا تھا، اس کا بھی ایسے تھا سفر. بچے نے کہا سر مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ نا کلر کیسے بناتے ہیں، یہ اس طرح کے کمبینیشنز اور ساتھ بھی فونٹس، پلیسمنٹ ان کی اور فوٹوز لگانا سارا. تو میں نے نا کینوا تھوڑا سا سیکھا، پتہ چلا کینوا سے آرام سے کر سکتے ہیں. میں نے کینوا کے ساتھ نا کچھ فوٹوز نیٹ سے نکالنے کرنی، ان کے بیک گراؤنڈ اڑانے کرنے، کچھ ایسا کرنا. تو اسی دوران میں نا پتہ چلا میں نے جب فوٹوز شیئر کرنی شروع کر دی انسٹاگرام پہ جسٹ، اور کوئی سورس نہیں بچے کا، اگر اس کا اچھا سورس بنا دیتے نا اس کی آمدن کافی ہوتی. کہتے ہیں میں نے صرف انسٹاگرام پہ شیئر کرنی شروع کر دی شوخی مارنے کے لیے، دیکھو میں کیسا ڈیزائنر ہوں. تو کسی نے کمنٹ کرنے شروع کر دیے نیچے کہ بھائی مجھے ایک بنا دو بروشر، تم کام تو اچھا کرتے ہو. یہ امیچر تھا، یعنی پروفیشنل نہیں تھا بچہ، تو شوق کے کام کر رہا تھا بس. لیکن اس کے کمنٹ سے دیکھ کے اس نے کہا اچھا تو چلو ایسے کرو مجھے 500 روپئے دو. اب بچے کے لیے 500 روپئے بڑا تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس کی پرائس کیا رکھوں اس سروس کی. بچے نے 500 روپئے لیا اسے اور اس کا کام کر دیا. اس نے 2-4 دن کے بعد کام اسے اور دے دیا. تو بچے نے 500 روپئے کمانا شروع کر دیا. اس بندے کو لگا کہ یہ تو بڑا سستا ہے، 500 روپئے کتنے بنتے ہیں پیسے؟ آلموسٹ $2 ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 سے بھی تھوڑا سا کم ہوگا، $2 ہیں، اتنا سستا ہے. تو اس نے 500 روپئے کمانا شروع کر دیا. جب ایسے شیئر کرتا رہا تو اور بھی لوگ آتے گئے. یہ تب تک جب تک مجھ سے ملا بچہ، وہ اس نے صرف انسٹاگرام پہ ہی کام کیا ہے. اب اندازہ کیجیے گا کہ اس بچے نے کوئی فریلانس فارم استعمال نہیں کیا. اس کا پیشن تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا پیشن بن چکا ہے. اور اس نے جسٹ لوگوں سے چیزیں شیئر کی تھیں، شوقیں ماری تھیں، یہ دیکھو میرے اسکل. اور جب انسان اپنی قابلیت جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے نا پیسوں کی بجائے، وہ حتمگان کوشش کرتا ہے کہ لوگ دیکھ کے متاثر لازمی ہوں. ایسی ہے نا، کچھ انوکھی چیز ہو، تھوڑی بیٹر ہو. تو یہ رائٹ وہ چیز تھی جو سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اس کی والدہ کہتی سر یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ سر میرا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ کیا کرے. میں نے ان سے پتا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا خدا کی بندی آپ اور مجھے دونوں کو اس بچے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگ کہہ کہ اس بچے کی سمت خراب کر دیں گے. جس بچے نے اتنی چھوٹی ایج میں خود سے ہی ڈسکوری شروع کر دی، ایسے بچے کو سمجھا کے آپ نے غلط راستے پہ ڈالنا ہے. وہ ہماری باتوں سے کنفیوز ہوگا، اسے چلنے دیجیے. بس اسے کبھی کوئی تھوڑا سا اس میں آئی ڈی دیجیے، اسی کے اندر نا اور جگہ پہ شیئر کرے. جیسے 500 پکس ہے، کچھ اور ایسی ویب سائٹس ہیں، وہاں پہ شیئر کیجیے، اپنا پروفائل بنائیے تو ان کو وہ اپنے کلائنٹ سے شیئر کریں، پورٹ فولیو اپنا.
گرافک ڈیزائننگ کے اندر بھی نا آج کل چونکہ اے آئی آ چکی ہے، لوگو وغیرہ یا اس طرح کافی چیزیں ریڈی میڈ ہیں، اور کینوا نے آ کے اس فیلڈ کو اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے، پوٹینشیل اس کا متاثر ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. اسٹل اس میں گنجائشیں ہیں. اگر آپ یو ایکس یو آئی میں جاتے ہیں اس میں گنجائشیں کافی ہے. اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ ہی سیکھ لی فرض کیا، تو اس کو جوڑیے یو ایکس یو آئی سے، اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کے فون میں فرض کیا جو کوئی بھی ایپ ہے، آپ جب بھی ایپ کو کھولتے ہیں تو اس کے بٹن کہاں پہ ہیں، بٹن کس طرح کے ہیں، مینیو کیسے آتا ہے، کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ڈیٹا ٹیبل شو کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرنا بیٹر انداز سے. آپ کو پتہ چل جائے گا کبھی کہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم جب دیکھتے ہیں نا اس کو، تو دیکھتے ڈیزائن کے حوالے سے ہیں. یوزر انٹرفیس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ڈیزائن پلس یوزر کے لیے یہ آسان ہو. تو اس کام کے لیے کلائنٹس آج بھی اس کا پے کرتے ہیں، گڈ پے کرتے ہیں. کتنا پے کر رہے ہیں؟ ہمارے کئی جو رابطے میں ہیں نا جو لوگ، ہم یہ کام نہیں کرتے. ہمارے جو ہیں کئی لوگ ہمارے کلائنٹس کے بھی آگے فراست ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، جب یہ بناتے ہیں ڈیزائن، ہماری ٹیم کنورٹ کرتی ہے، کچھ اور کام کرتی ہے، ایپس بناتی ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے، پتہ چلتا ہے ان کی ریٹس کیا تھے. یہ $20 سے لے کر لے رہے ہیں ان کلائنٹ سے تقریباً کوئی $80 تک پر آور. اب آپ چیک کیجئے کتنے پیسے بنتے ہیں. اگر آپ کو $80 پر آور پہ کل کو جاب مل سکے، کوئی بھی فرض کیا، آج نہیں کل، آپ چیک کیجئے کہ آپ کو ملے ساری جاب یہ تقریباً 2-3 سال کے بعد ایسے کی جاب، ورنہ $20 پہ یہ کتنی ہوگی؟ $80 سے مراد ہے کہ آپ کو تقریباً ملیں گے 20,000 روپے کے پاس، 20,000 کے پاس 22,000 روپیہ. یس، 22,000 روپیہ ایک گھنٹے کا. اگر آپ نے صرف 4 گھنٹے کام کر لیا تو یہاں پہ جو ایوریج سیلری چل رہی ہے نا، آپ نے صرف ایک دن میں پورا دن گزارے بغیر اس سیلری کو ایکسیڈ کر لیا. ہو گیا نا؟ ہماری ٹیمز بھی جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں $75 پہ، تو ہمارے ریٹس اب 75 ہو چکے ہیں. پہلے ورائٹی تھی، کم سے کم بھی تھی، اب ہمارے جو سینئر ہیں ان کے زیادہ ہوتے ہیں. میں خود جو ہے وہ $1,000 پر آور پہ کام کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں مجھے $30,000 ملتا ہے، یعنی کہ میں ایک آور خرچ کرتا ہوں پر ڈے، اور $30,000 اس کا ملتا ہے کئی بار. اب میں خیر کئی ماہ سے کلائنٹس کا کام نہیں کر رہا. آپ اس کو دیکھیے کہ آپ نے جو وقت گزارا تھا نا اس کام میں، آہستہ آہستہ آپ کی ورتھ بنتی ہے. وہاں سے کام شروع ہوتا ہے $3 سے اصل میں پر آور، اور جاتا ایسے ہے 500 یا وہ $1,000 تک بھی جاتا ہے پر آور. اور آپ اس کام کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی سکلز کو امپروو کرتے جائیے، اور کل کو کلائنٹ ڈیمانڈ کرے، وہ چاہے کہ ہم اس سے کام کروائیں. گرافک ڈیزائننگ کے اندر فیوچر مجھے تھوڑا کم نظر آتا ہے آج کل، کیونکہ اس میں اے آئی کا بہت سارا ہاتھ ہے. اگلی چیز آتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ. اس میں بھی اے آئی بہت تنگ کر رہی ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بتاؤں کہ فی الحال کنٹینٹ رائٹنگ کا مینٹین ہوگا جو فیچر ہے اس کا، فی الحال مجھے لگتا ہے 4-5 سال تو کچھ نہیں ہے، یہ چلے گا، اور بعد میں اس کا ڈکلائن شاید سٹارٹ ہو اور شاید نہ ہو. شاید نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے جو اس کو ڈینٹ پڑا ہے وہ صرف یہ تھا جو بالکل ہوتے نا ایک عام سے کنٹینٹ کوئی خاص جگہ پہ استعمال نہیں کرنا. فار ایگزامپل ایسے آرٹیکل جو چھوٹی موٹی ویب سائٹس پہ لنکس بلڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ یہ اے آئی استعمال کی جاتی ہے. جو کوالٹی والے لنکس ہیں یا کوالٹی والے جو بلاگز ہیں، ان کے اندر اے آئی استعمال نہیں لوگ کر رہے. آج کل یہ کر رہے ہیں کہ رائٹر سے لکھوائیں اور اس کو اے آئی کے ساتھ تھوڑا سا بیٹر آئیڈیا دے کے ٹیون کر لیں، یا پھر اے آئی سے اس کا اسٹرکچر لکھوائیں کہ آرٹیکل کا اسٹرکچر کیا ہوگا، رائٹر لکھے. یہ تھوڑا سا بیٹر کمبینیشن ہے. تو انسانی رول اس میں سے کم کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں کہ انسان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ اے آئی کے پاس نہیں ہوتا. اس کے پاس صرف نالج ہوتا ہے. آپ کبھی اے آئی کے ساتھ یہ سیکھ نہیں پائیں گے ہاؤ ٹو میک منی.
وہ کبھی آپ کو بتا نہیں پائے گی کہ ایکسپائرڈ میں ان کو ایسے ڈھونڈنا چاہیے، یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے اور ایسے چیک کرنا، انسان کی ورتھ اس میں رہے گی۔ تو اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر کنٹینٹ رائٹنگ میں ورتھ ابھی نظر آ رہی ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کام کرنا چاہیں اور اس کو تھوڑا سا پالش کریں تو آپ کی فرض کیا تعلیم جاری ہے اور ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، تو روزانہ 2-3 گھنٹے خرچ کر کے بھی کچھ پیسے کما سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہیں جو بہت غریب تھیں، ان کے شوہر بھی غریب ہیں، اور خاتون نے کیا کیا کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہمارا GBB کورس کرنا شروع کر دیا۔ GBB کورس کرنے کے دوران میں ان کو پتہ چلا کہ کنٹینٹ رائٹنگ بھی یہ کر سکتی ہیں تھوڑی سی، تو کیوں نہ کنٹینٹ رائٹنگ کر لیں۔ تو یہ اس کے رستے میں ٹھہر گئیں، انہوں نے پورا کورس نہیں کیا۔ پھر رستے میں ٹھہر کے ہمارے جو اتنے ہزار لوگ ہیں ان کو کنٹینٹ رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے چند ایک لوگوں سے نیٹ ورکنگ کر لی اور ان کو کام ملنا شروع ہو گیا۔ اس میں ہمارے کچھ قریبی بچے تھے، انہوں نے بھی ان سے کام کروانا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا ایک ان کو ہم سپورٹ کریں اور دوسرا یہ تھا کہ اپنا کام بھی کروا لیں۔ وہ سپورٹ ماشاءاللہ بڑھتی گئی ان کی، اور ان کے پاس اب ماہانہ کو 2-2.5 لاکھ ان کو آتا ہے۔ اب فائنلی کل میرا ان سے رابطہ ہوا، اور کل سے یہ ہے کہ میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ سارا کام میرا ہی کریں گی وہ، اور کوئی کام نہیں کریں گی۔ ان کا ریٹ بڑا کم ہے اور میں ان کو جونی لیول پہ جہاں بھی کہیں کنٹینٹ چاہیے استعمال کروں گا۔ اور اس کا ہم پے کیا کرتے ہیں، تقریباً پے کر رہے ہیں یہاں پہ جونی لیول پہ پاکستان میں جو ریٹ چل رہے ہیں 1 روپے سے لے کر 2 روپے چلتے ہیں یہ پر ورڈ۔ پاکستان میں بہت کم ریٹ ہے اس کا، 1 روپے سے 2 روپے۔ آپ اس کا اندازہ کیجیے، روزانہ 7 سے 8 ہزار ورڈز لکھتی ہیں، اور ان کا اگر 2 روپے ریٹ اگر ہو پر ورڈ تو 16,000 روپے کما لیتی ہیں ایک دن میں۔ آپ سب کو انگلش آتی ہے؟ یس سر۔ لکھنے میں مسئلہ تو نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں نا؟ تو یہ آغاز بھی کر سکتے ہیں آپ پاکستانی مارکیٹ سے سٹارٹ کیجیے اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ بعد میں پہنچیے۔ یہ لرن کیجیے، انگلش لکھنا کنٹینٹ رائٹنگ نہیں ہوتی، اس کے سکلز ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ڈسکور کیجیے کہ میں کون سی ٹائپ کا کنٹینٹ کیسے لکھوں، اور یہ اگر انگلش آتی ہو تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ اس کو جلدی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہو تو آپ کو اس میں آسانی یہ آتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ ریٹ بھی سستا ہے، معیار پہ بہت ساری باتیں آپ کی نہیں ہوں گی، اور آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مارکیٹ میں ایسا کام ہونا چاہیے، لو سٹینڈرڈ والا کام ہونا چاہیے، تاکہ نئے آنے والے پہلے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں اور پھر سیڑھیاں چلنا شروع کر دیں۔ اگر صرف ہائی سٹینڈرڈ کا کام ہی قبول ہوتا ہو تو کبھی بھی جو نئے لوگ ہیں یہ صحیح ایڈجسٹ نہیں کریں گے۔ تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کنٹینٹ رائٹنگ میں کام کرنا چاہیں تو اگر آپ نے اچھے کنٹینٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں کہ ہماری ایک ایپ ہے gbobber.com، GBOBER.com۔ اس میں ہمارے پاس 60,000 کے پاس لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو اسی فیلڈ سے منسلک ہیں، ہمارے شاگرد۔ یہ لوگ جو ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کرواتے ہیں، ان کو کلائنٹس کے لیے کئی بار ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پہ ہم نے لسٹ بنا رکھی ہوئی جو کہ تقریباً ہے 250 لوگوں کی لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں آپ کو ڈال سکتے ہیں، آپ کے فون نمبرز یا ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں، اس میں لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور کنٹینٹ لکھوا لیتے ہیں۔ یہ کام پاسبل ہے۔ آپ میں سے جو بچے کرنا چاہتے ہوں تو میرے آفس کا آپ کو ایڈریس اگر نہیں پتہ تو جہاں اقبال ٹاؤن میں ہے نیکسٹ ایج سولوشنز، آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا، نیکسٹ ایج سولوشنز، تو وہاں پہ آ کے شام کو 4 سے 6 مل سکتے ہیں مجھ سے۔ میں روزانہ وہاں بیٹھتا ہوں، ہفتے اتوار کے علاوہ شام کو 4 سے 6۔ آپ نے جو سیمپلز ہیں لکھے ہوئے آ کے چیک کروا سکتے ہیں، اور چیک کروا کے اگر اچھا ہوگا تو آپ کو کہیں ریکمینڈ کر دیں گے، اگر کمی ہوگی آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس کو ایسے آپ بیٹر کر کے فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو صرف روپیز میں کام کر کے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ ہم پتہ باہر کیا پے کر رہے ہیں، باہر کے جو ہمارے ہیں فری لانسرز ہیں، ہم ان کو $70 سے $80 پر 1000 ورڈ پے کرتے ہیں، $70 سے $80۔ تو $80 دیٹ مینس کہ وہ بنتا ہے وہی 22,000 روپیہ 1000 الفاظ کا۔ اس کا ریٹ چیک کریں کتنا پڑا اس کا، 200 روپیہ پر ورڈ، اور یہاں پہ 2 روپے پر ورڈ، 20 گنا فرق ہے نا اس کا، 20 گنا فرق ہے۔
تو دیٹ مینس کہ آپ اس کو کلائم کرتے کرتے یہاں تک آ سکتے ہیں کہ آپ کا ریٹ بھی اچھا ہو، اس کی ڈیمانڈ موجود ہے، یہ کام کرنا پاسبل ہے، آپ اس کو جوائن کیجئے اور دیکھیے. اگر آپ اچھے رائٹر ہوں گے تو میرے پاس اپنے پاس بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹینٹ رائٹنگ کام نکل رہا ہوتا ہے. بس مجھے بچے ہوئے چاہیے جو اے آئی استعمال نہ کریں، مجھے بچے ہوئے چاہیے جو ٹیلنٹڈ ہوں، ریسرچ کریں اور نئے انداز سے لکھیں، اور یہ لرن کرنے کو تیار ہوں ہمیشہ کچھ نئی چیزیں، جو اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہماری 2 عدد کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم ایز اے فریلانسر آپ کو ہائر کر سکتے ہیں. آپ کی جو تعلیم ہے چلتی رہتی ہے اور والدین پہ بوجھ کم سے کم پڑنے کے چانسز ہیں. پیسے کماؤ، اپنی تعلیم کو سپورٹ کرو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ ساتھ میں نا لرن کریں کہ اور کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ملتے ہیں. میں نے پتہ کرتا کہ بچوں کو ٹرین کرتا ہوں، تھوڑی ان سے ہیلپ لیتا ہوں، تھوڑی ہیلپ کرتا ہوں. اس کے بعد بچوں کو میں پسند کرتا ہوں کہ ہیپیلی کہیں اور موو کر جائیں. پاکستان میں کلچر ہے انسان اپنی سیٹ سے چمٹا رہتا ہے، میری سیٹ نہ چھوٹے، اگر میں نے چھوڑی کوئی اور بیٹھ جائے گا. ترقی کا اصول ہے ہمیشہ سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے، کسی اور سیٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ بیٹر ہے کہ آپ لوگ گرو کر رہے ہیں، سیٹ چھوڑیں، کسی اور کی جگہ خالی ہوگی، آپ آگے موو کر دیں. یہ سب سے اچھی چیز ہے. اگلی چیز آتی ہے پروگرامنگ. پروگرامنگ جو ہے وہ میرا کیا بتاؤں میں اسے کہ جس کے بغیر وہ کہتے ہیں نا جینا ممکن نہیں ہے، آکسیجن وہی ہے. تو میرے لیے پروگرامنگ وہ ہے. اب اندازہ کیجیے گا پروگرامنگ کے اندر ہمیں انجوائمنٹ ملتی ہے، اسے ہم انجوائے کرتے ہیں. میں نے پچھلے 10-12 سال سے 18 گھنٹے ایوریج کام کیا ہے، اور میری سونے کی جو تھی نا ایوریج یہ 3.5 گھنٹے تھی. اس ایک کام کے ساتھ کیا ہوا کہ میری وائف ایک دن کہہ رہی تھی مجھے، میرا بچہ جو بڑا ہے نا وہ کہتا ہے میں نے پروگرامر بننا ہے، وہ دن رات سوچتا ہے پروگرامنگ کو ہے. تو میری وائف کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام خراب ہوا ہے. میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کو بھی آپ کی طرح سونا پڑتا ہے، سونا نہیں چاہتے. آپ یقین جانیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس ہر وقت ذہن میں پروگرامنگ کے خیالات رہتے ہیں. اچھا یہ چیز بنے گی، ایسے ہوگی، کچھ نیا ہوگا، فلاں ہوگا. تو ایسا کرتے رہتے ہیں. رات کو نا کئی بار میں 3-3:30 بجے بھی نا ہاں جی ہاں جی آپ پتہ کہ دن رات بس وہی چیز چلتی رہتی ہے ذہن میں. میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں نا، بیہائنڈ دی سین نا میرے ذہن میں صرف 2 چیزیں ہیں. یہ 2 اور حصے چھوٹے ہو چکے ہیں، ایک میں چلتا ہے میوزک اور ایک میں چلتا ہے یہ پروگرامنگ. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے میوزک میں متعلقہ. میں نے اس کو پروفیشن کے طور پر جوائن نہیں کیا، لیکن میرا یہ فرسٹ پیشن تھا. تو اگر پیشن تھا مجھے اپنے آپ آ گیا، کوئی استاد نہیں تھا. پیشن ہوگا کام آ جائے گا، استاد پکڑنا. اب آپ کام کرتے ہیں کس ٹائم پروگرامنگ میں؟ آپ اسپیشلٹی کیا ہے؟ اسپیشلٹی کیا ہے؟ ہم تو کرتے ہیں ویب سائٹس پہ موسٹلی کام کرتے ہیں، جس میں اسٹیک ہے ہمارا جو یعنی کہ لیمپ سارا. پی ایچ پی میں کام موسٹلی آتا ہے. لارویل ہے، ورڈپریس لارویل کے ایکسپرٹس ہیں ہم. کلاسک کے اندر کام کرنا پڑے، نئی لائبریریز خود بنانی پڑیں، ایسے کہ جو ایم وی پیز ہیں بنا سکتے ہیں. کیا کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے. دیکھیں پروگرامنگ کے حوالے سے اس کے جو مخالف تھے نا، یہ کسی زمانے میں چونکہ پاکستان کے اندر ایک روایت تھی کہ ہم نا اسے مائکروسافٹ سے باہر نہیں آ سکے تھے. ہم نے ونڈوز استعمال کرتے رہے. تو ونڈوز جن کو پروموٹ کرتی تھی لائک ASP، لائک VB.NET، ہم نے ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی شروع کر دی اور باقی سب پہ گلے کرنے شروع کر دیے. سب سے بڑا جو الزام تھا اس پہ PHP کے اوپر وہ یہ تھا کہ اس سے نا لارج اسکیل ایپس ملتی ہیں. یہ چونکہ خود ہی انٹرپریٹ نہیں کرتی انٹو اسمبلی لینگویج، تو اس کی سپیڈ کا مسئلہ آتا ہے. اور آپ کو شاید نہیں پتا کہ جو فیس بک ہے جس کے پاس 1.5-2 ارب لوگ ہیں، یہ PHP کے اندر بنی ہوئی ہے. ٹویٹر اس میں بنی ہوئی ہے. گوگل نے شروع میں استعمال کری تھی پائتھن. تو مسئلہ یہ آیا کہ جتنے لوگ بھی نا ویب سائٹ پہ کام کرنا یا ویب ایپس کو بلڈ کرنا انٹو پروگرامنگ نہیں سمجھتے تھے نا، آج وہی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کیونکہ آپ جتنی فری لانسنگ پلیٹ فارم کھولیں گے نا، وہاں نظر آئے گا کہ جو شیئر ہے اس کا 85% شیئر ہے پروگرامنگ میں، اس کا PHP کا 85%.
15% وہ خیراتی طور پر باقی سب کو ملا ہوا ہے. تو وجہ یہ تھی میں کسی زمانے میں نا کام کرتا تھا اس میں جاوا کے اندر, وی بی کے اندر, تو چونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی اس میں تو اس میں کام کرنا شروع کر دیا. دوسری بات مجھے جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں نا وہ ہے SaaS ایپس. SaaS ایپس میں بہت مزہ ہے. یہ پاکستانی SaaS نہیں ہے. پاکستانی SaaS جو ہے نا وہ تنگ کرتی ہے, اور جو یہ ہے نا SaaS جو IT میں ہوتی ہے یہ گڈ ہے. سافٹ ویئر ایز اے سروس, ایسے سافٹ ویئرس جن کو آپ نا استعمال ایسے کروائیں اپنے یوزر سے کہ اس کو موسٹلی آپ کی ضرورت نہ پڑے, اس کا مسئلہ کوئی نہ کوئی حل ہو. فار ایگزامپل اگر آپ استعمال کرتے ہیں گوگل ڈرائیو, یہ SaaS ہے. ایسے کہ نا ہماری کئی ایپس ہیں لائک ای میل مارکیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں, Snow.io ہے, اس میں کئی ایسی ایپس ہیں جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں ڈیٹا شیئر کرتی ہیں, جن میں ایک ویب سائٹ ہے بڑی مشہور ahrefs.com, SEMrush ہے اس میں. یہ SaaS ایپس ہیں. ہماری اپنی جی باور بھی SaaS ایپ ہے. اور آپ جو یہ انگلش SaaS ہے نا اس کی فائل چیک کیجئے کہ یہ لڑکا تھا کلاؤڈ ویز جو ہے یہ اس نے بنائی تھی, تو یہ ڈیجیٹل اوشین نے اسے بائی کر لیا کلاؤڈ ویز کو, اور یہ $350 ملین میں سیل ہوئی ہے. یہ لڑکا پاکستانی تھا, NED یونیورسٹی ہے کراچی کی, وہاں کا عاقب تھا. تو عاقب نے بنائی تھی, 40 سے 50 اس کے پاس ٹیم ممبرس ہے, اور اس نے یہ ایپ ٹائپ بنا کے نا ویب سائٹ. پتہ ایپس دو طرح کی ہیں, ایک آپ جو کلاؤڈ ایپس استعمال کرتے ہیں ویب بیسڈ, ایک ہے جو آپ انسٹال کرتے ہیں. ان کی ہے کلاؤڈ ایپ ہے, اور یہ کلاؤڈ ایپ کوئی پین حل کر رہی تھی, کوئی مسئلہ سالو کر رہی تھی. تو اس کو جس کے ساتھ مل کے مسئلے سالو کر رہی تھی انہوں نے ہی بائی کر لیے $350 ملین میں. تو ایسے کہ نئے نئے آئیڈیز بھی کام کرنا ہمیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایکسپائرڈ مین کے اوپر کہ ایکسپائرڈ مین کی پرانی ہسٹری کو خود نکالے, آٹومیٹک کریں اس سسٹم کو اور اسے ریسٹور کریں. ہماری ایک ایپ تیار ہو چکی کافی ساری, MVP ہے, فائنل کریں گے اسے, اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ اور فیچر ڈالیں گے جو لوگوں کی مسئلے حل کرتے ہیں. SaaS کتنی اچھی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی نا موسٹلی جو ذاتی فزیکل سروسز ہیں وہ نہیں چاہیے ہوتی لوگوں کو, آپ کی ایپ ہی سروس دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل Interior.ai اسٹارٹ ہوئی تھی آج سے 6-7 ماہ پہلے, یہ سال پہلے. تو اس نے ایک دن میں $1 ملین کمایا تھا, ریکارڈ لگ گیا تھا. Interior.ai, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پاس اور بھی ایسے وینچرز ہیں. یہ بندہ بیٹھا ہے, امریکن ہے لیکن بالی میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں, دنیا پھرتے رہتے ہیں, کبھی وہاں پہ 2 ماہ ٹھہرے, کبھی وہاں پہ 2 ماہ ٹھہرے, انجوائے کیا, اور ایسی وینچرز, کریٹیو وینچرز شروع کرتے ہیں. SaaS آپ اس کو بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن فرض کیا اگر آپ کام کرنا چاہیں ایسے کسی ایپ میں, آپ کو یا تو پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی جو اس میں چاہیے, یا آپ کو کوئی پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی لینگویج جو اس سے متعلقہ ہو جس میں وہ ایسی کی ایپس بنا سکیں آپ, یا پھر یہ کرنا پڑے گا کسی اور سے بنوانی پڑے گی, اور اس کے لیے ڈیفینیٹ پیسے خرچ ہوں گے. ایک اور بات ہے, SaaS میں کام کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ پروگرامر ہوں, چاہے کام بہت نہ کیا ہو. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو انٹرپریٹ کرنا اگلے بندے کے لیے بھی مشکل ہے, تو کمیونیکیشن گیپ کافی آتا ہے. آپ اسے ٹیکنیکلی کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز ایسے کرنا ایز اے پروگرامر. تو اگر آپ پروگرامر ہوں تو خود بھی کر سکتے ہیں کام, اچھا ایکسپیرینس ہو. کوئی آئیڈیا سوچیے, پاکستان میں آپ کوئی ایپ بنائیے ایسے کہ لانچ کیجیے, اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو فائدے سے آپ ہوں گے. بس یہ دیکھیے آپ کا USP لازمی ہو, اسٹرانگ سا یونیک سیلنگ پوائنٹ, کہ آپ کیوں ڈفر کرتے ہیں باقیوں سے. تو ایسے پوائنٹ پہ دھیان دیجئے کہ اس ایپ میں کیا ایسا ہے جو یوزر کے لیے ان کا کوئی مسئلہ سالو کرے گی, اور وہ مسئلہ کتنا اہم ہے, اور یہ کتنا آسانی سے سالو کرتی ہے. اگر ایسا آئیڈیا ہو کام کیجئے. اگر آپ کی ایپ ہوگی پروموٹ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہوگا میں بھی کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں چلتے ہیں اس کے آئیڈیاز. پاکستان میں لوکل جو مارکیٹ میں اگر پاک ویل چل سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ایک چیز کا
کہ آپ لوگ ہماری نسل سے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو. سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہم لوگ نا 15 سال سے 25 سال کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, باقی نہیں ہائر کرتے. کیوں؟ یہ ہم سے تگڑے ہیں, بس ان کو خود نہیں پتہ یہ کیسے تگڑے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بتائیں بچوں آپ ایسے تگڑے ہو, تو اپنی ٹیلنٹ کو استعمال کرو. انرجی کا لیول, رسپانسبلٹیز کم ہے, سوچ سکتے ہیں, نئی چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں, لرننگ کرو کم ہے ان کی. کچھ نیا کرنا ہو, کریٹیو انداز سے سوچ سکتے ہیں تو کیجیے. اب اس میں نا بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے, پی آر کی مارکیٹ. پی آر کی مارکیٹ ایک ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں یہ پبلک ریلیشنس کی مارکیٹ, جس میں کسی فرم کی کوئی اناؤنسمنٹس, کوئی خاص چیز اس کو پروموٹ کرنا ہو, وہ مارکیٹ. اس کے اندر کام بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا دکھا دوں کیسے کام کر سکتے ہیں. ریلیز وائر. کئی لوگ نا دنیا میں, کئی کمپنیز یہ کام کرواتی ہیں. جب کبھی انہوں نے کچھ خاص چیز لانچ کی, کوئی پروڈکٹ لانچ کی, یا کچھ خاص ایونٹ ان کا ہوا, وہ پریس ریلیز جاری کرواتی ہیں کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کی پریس ریلیز کو اگر پسند کریں تو کسی اخبار میں, کسی بلاگ میں, کسی ٹی وی میں لکھ سکیں. اس سے ان کی پی آر ہوتی ہے. تو اس کام کے لیے سروسز ہیں اس کی. یہ دیکھیے, اس میں نا آپ اگر فرض کیا اس کا اکاؤنٹ لیں اور یہ سروسز فائیور پہ اور باقی جگہوں پہ دینا شروع کر دیں. اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ خود یہ اکاؤنٹس بائی کر کے موسٹلی کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, آپ ہی کام کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ یہ سروسز سیل کرنا شروع کر دیں. اس کو اسٹڈی کریں کہ پریس ریلیز ہوتی کیا ہے, اور یہ کئی کویشچنس کے آنسر کلیئرلی دے سکتی ہے چیٹ جی پی ٹی, اور شکر ہے وہ فری ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس سے کویشچن کر سکتے ہیں پریس ریلیز ہوتی کیا ہے, مجھے اس کی سیمپل دکھاؤ. جتنے آپ کے ذہن میں کویشچنز آئیں ان کو وہاں پہ سرچ کیجئے, اور اس کے بعد پریس ریلیز کے لیے کوشش کیجئے. اگر آپ کے پیسے خرچ ہوں یہاں پہ کچھ, تو کوشش کیجئے کہ ٹرائی کر لیجئے پیسے خرچ کر کے. آپ میں سے کون کون ہے جو 30-40 ہزار خرچ کر سکیے کبھی, جیسے بھی ممکن ہو؟ 30 سے 40 ہزار روپیہ کر سکتے ہیں. آپ نا فرض کیا کسی جگہ پہ پڑھتے ہو نا یونیورسٹی میں, تو کتنا آپ کا خرچہ آتا ہے؟ کتنا خرچہ ہے؟ میرے خیال میں 5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے کم سے کم کسی یونیورسٹی کا, اور جا کے پہنچتا ہے 40 لاکھ تک. ایسے ہی ہے نا. آپ یقین کر لیجیے گا کہ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ پریکٹیکلی کوئی $100-50 کا خرچہ کر کے چاہے نقصان بھی کر لیں, تو ایک عدد اسکل آپ کا سیٹ ہو سکتا ہے. وہ اسکل وہ پیسے دینا شروع کر دے گا جو 4 سال میں کسی یونیورسٹی سے فری ہو کے کر نہیں سکتے آپ. چھوٹی سی مثال, پریس ریلیز کو کرنے کے لیے آپ اگر فرض کیا اکاؤنٹ بائی کرتے ہیں اور اس پہ پوری ریسرچ کرتے ہیں میں نے کون کون سی اس کی فیلڈ سبمٹ کرنی ہے اور لکھنی کیسے کی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو سیمپل لکھ کے دے سکتی ہے, آپ اس سیمپل کو اپنے انداز سے ری رائٹ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, ان کے پلیٹ فارم سے آپ اس پریس ریلیز کو پبلش کرتے ہیں تو وہ تقریباً 300-400 بڑے نیٹ ورکس پہ پبلش ہو جائے گی, یہ گارنٹیڈ ہے. اور فرض کیا ایسی پریس ریلیز ہوئی جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا, جرنلسٹ نے بہت پسند کیا, تو وہ پھر اور بھی شیئر کریں گے اپنے پاس اپنی میڈیا پہ. تو اس سے اس کمپنی کی وہ ہو سکتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, پی آر. اگر آپ پی آر کرنا جانتے ہیں تو فائیور کے اوپر یہ بہت اچھے انداز سے لوگ سیل کر رہے ہیں. میں تقریباً ہر ماہ 3-4 پی آر لگواتا ہوں لوگوں سے, اور اب کی بار ہم سے بہت ساری ہونے لگی ہیں. اب کی بار تقریباً 1 ماہ کے بعد ہمارے پاس سے جو پی آر جائیں گی, یہ پی آر کچھ نہیں تو شاید یہ 100 کے پاس جائے گی پی آر. اور ایک پی آر جو ہے یہ $79 کے دے رہا ہے بندہ, جس میں فائیور کی فیس ہے. اگر آپ لوگ کر سکیں, اور یہ ایسے کے کام ہمیں یہاں پہ فائیور کے اوپر اور کچھ اور جگہوں پہ دے سکیں سرسی ایسی, اس میں مارجن ہے. آپ کو پڑتی ہے $130 کی, آپ اس میں سے فرض کیا $30 کما لیں, باقی اس کی کمیشن آتی ہے فائیور کی یا باقی پلیٹ فارمز کی, تو باقی $30 بچت آپ کی کوئی خاص بڑا کام نہیں ہے. ایک پریس ریلیز رائٹ کی,
پریس ریلیز میں ٹون ہوتی ہے نیوز ٹائپ کی. یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو تسلی سے دکھا دے گا, اس سے کہ مجھے ایک فلاں فلاں موضوع پہ فلاں میری کمپنی ہے, سیمپل لکھ کے دو, وہ لکھ دے گی. آپ اس کو دیکھ کے لرن کر لیجیے میں کیسے لکھوں, اور ان کا پلیٹ فارم استعمال کیجیے, یا انہیں کا دوسرا پلیٹ فارم ہے ایس پی وائر, وہ آپ کو سنگل بھی دے رہا ہوتا ہے پریس ریلیز, آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں $59 میں ایک پریس ریلیز. تو ٹرائی کرنے کے لیے کم چاہے استعمال کر لیجیے پیسے, اور اگر آپ کو کلائنٹ ہی مل جائے اور آپ اس کلائنٹ کے لیے کام کر سکیں تو آپ کا پلے سے خرچہ نہیں ہوگا. یا تو آپ یہ پورا اس کا پروسیجر یوٹیوب پہ یا کچھ اور جگہوں پہ ڈھونڈ کے پہلے سے لرن کر لیجئے یہ کرنا کیسے ہے. تو اگر آپ کر سکیں تو آپ کسی کلائنٹ کے بجٹ پہ بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن اتنا ہو کہ اس کے پیسے ضائع نہ ہوں, بس یہ میشر کر لیں تو آپ کو پاس سے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن پاس سے خرچ کرنے پڑیں تو ورتھ وائل ہے. یہ وہ اسکل دے گا ایک جس کے بعد نا آپ ماہانہ 2-3 لاکھ کماتے ہوں گے, اور کسی یونیورسٹی کے بعد میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ 50,000 سے اوپر جلدی نہیں جائیں گے. اور 4 سال لگاتار پڑھتے ایسے ہی ہے نا. لگتا ہے ایسے بوجھ کبھی بھی پڑھائی نہیں لگتی, انجوائے کرتے ہیں, اور کام کرنا, گھر کے کام کرنا چلیں گڈ ہے. یہ دیکھیں تیسرا اسکل ہے مائکرو اسکل, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جو ہوتا ہے نا مارکیٹنگ میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, ان میں سے ایک پارٹ ہوتا ہے, چھوٹا سا اسکل. میں نے کیا کہا تھا, کوشش کرتا ہوں بچوں کو صرف مائکرو اسکل سکھاؤں, بڑے اسکلز نہیں. یہ مائکرو اسکلز ہی ان کی جلدی ارننگ کے سورس بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے آپ کے نا بیک لنکس بلڈ کرنے کی صلاحیت. اس میں کئی لوگوں نے ایسے بیک لنکس بلڈ کیے ہیں جو کتنی ساری ورائٹی ہے. یہ 2.0 سے ہیں, یہ والے گیسٹ بلاگس ہیں, یہ والے بلاگ کمنٹس کے لنکس ہوتے ہیں, یہ فورم کے لنکس ہیں, ایسے کے لنکس. تو آپ ان میں سے صرف کوئی ایک نش چن لیں, ان میں کام کرنا شروع کر دیں, بیک لنکس کو بلڈ کرنا. اس کی مثال ایک یہ ہے, آپ میں سے کورا کو کون کون جانتا ہے؟ کورا جانتے ہیں نا. آپ نے کورا کو استعمال کیا, کبھی کویشچن کیا وہاں پہ؟ لیں جی, آج پھر آپ سب لوگوں کے لیے نا لازمی ہے. اگر تو آج کی بات آپ مجھے تسلیم کرتے ہیں کہ استاد ہوں آپ کا, تو آپ نے کام کرنا ہے, کورا کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے. موسٹلی وہاں پہ نا کویشچن آنسر کرنے شروع کرنے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے انداز سے آنسرز دیں, ایسے انداز سے کویشچنز کریں. کویشچنز اور آنسر ایکلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کویشچنز بھی امپورٹنٹ ہونے چاہیے جس سے انگیجمنٹ پیدا ہو. اگر آپ یہ کام کر سکیں تو اس کے بہت سارے بائرز ہوتے ہیں جو بائرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کورا پہ ایسے کے لنکس لگا کے ٹریفک جنریٹ کرنی ہے. اگر فرض کیا ایک بندہ ای میل مارکیٹنگ سافٹ ویئر سیل کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے میری ویب سائٹ کی طرف ٹریفک جنریٹ کی جائے, تو میں کسی بندے کو ہائر کرنا چاہتا ہوں جو یہ کام کر دیں. ٹریفک اس مراد ہے وزٹرز وہاں سے آتے ہیں, اسے ٹریفک کہتے ہیں. کورا کے اوپر نا فرض کیا آپ ایسے سوالات ڈھونڈیں جو ای میل مارکیٹنگ سے متعلقہ ہوں, اور کوشش کیجئے کہ ان کا انتہائی بہترین جواب دیجئے ان سوالات کا. اور سوالات کا جواب دیتے تھے نا کسی جگہ پہ کنٹیکسچلی ایڈجسٹ کیجئے اس ویب سائٹ کو جس کی ریزن بنتی ہو, کنٹیکسٹ ایڈ ہوتا ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ای میل مارکیٹنگ میں نا کچھ ٹولز بھی ہوتے ہیں جو آپ کوشش کرتے ہیں. ایک مثال یہ والا ٹول ہے, تو اس میں کچھ کنٹیکسٹ بن گیا تھا اس کا. ایک مثال یہ ٹول تھا ABCD ٹول. تو ایسے کے جو ٹولز ہیں یہ آپ کی ای میل مارکیٹنگ کی ایفرٹس کو یہ کرتے ہیں, آسان کرتے ہیں, ایزی کرتے ہیں. اس میں نا کورا کے اوپر, ریڈٹ کے اوپر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ ان کو اسپیشلائز کر سکتے ہیں کہ میں ان سے ٹریفک کیسے جنریٹ کروں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی آپ کو نا سپورٹ کر سکتا ہوں. آپ اندازہ کیجیے گا, ایک میرے نا دوست تھے, کیمیکل انجینئر تھے, اور یہ 17 سال سے انجینئر تھے, اور 17 سال سے کوشش کر رہے تھے جاب کی, اور اس میں سے 2 سال ان کی جاب چلی تھی یا شاید 3 سال, باقی جاب نہیں چلی. تو ہر طرف سے حالات خراب تھے. یہ حالات ہیں مارکیٹ میں. ہوا یہ کہ میرے پاس بیٹھتے تھے روزانہ, چونکہ دوست کے پاس رہتے تھے, تو میں نے کہا یار تم یہ کام کیوں نہیں کرتے.
ایک وقت آگے جا رہے تھے 25-30 ہزار کی مجھے جاب مل جائے, صرف 25-30 ہزار کی جاب مل جائے, میرا گھر تو چلے تھوڑا سا, کیا کروں میں نے کہا یار 25-30 ہزار کو چھوڑو, تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کیا کریں. میں نے کہا تم نے صرف کورا پہ کام کرنا ہے اور تمہیں یہ تھوڑا دکھاتا ہوں کیسے کام کرنا ہے, تو اس کو بس اچھی انداز سے پریکٹس کرو, آدھا کام میں سکھاؤں گا, آدھی ریسرچ کرو اور اس کو سالو کرو. آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے کہ فلاں کام بھرپور انداز سے کرنا ہے, اس کے لیے جتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں لرن کر لیجئے, اس کے ریسورسز ڈھونڈیے کیسے لرن کروں اور لرن کیجیے, تو انشاءاللہ وہ ٹاسک آپ کا اگر پورا کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. ان کو کیا ٹریفک جنریٹ کرنی ان کو سکھائی. اس کے بعد میں نے ایفیلیٹ لنکس جوائن کروائے اور وہاں پہ ٹریفک بھیجنی شروع کر دی. تو ان سے وہ کلکیں آتی تھیں, وہاں سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر کے پیسے آتے تھے اپنے آپ. کتنا اچھا ہے نا. آپ لوگوں کا یہ ٹریفک جنریٹ کرنے کا جو اسکل ہے نا, اگر سوشل میڈیا سے ہوتا ہو, اگر کسی بھی جگہ سے ہوتا ہو, کسی بھی ویب سائٹ سے, اگر آپ ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں, لاٹ آف ٹریفک, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے بائرس ہیں, کلائنٹس, اور آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے بھی سیل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں نوٹ آپ نے کی ہیں آج, ورنہ میں تھوڑا سا بتا دوں ریکیپ تاکہ نوٹ کر سکیں. ایکسپائرڈ مین تھا, کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر آپ جا سکتے ہیں, ایک پریس ریلیز والا کام تھا, اور ایک جیسے کورا, ریڈٹ اور اس طرح کی اور ویب سائٹس جن سے ٹریفک کو جنریٹ کرنا, یہ سکلز. وقت چونکہ کم ہے اور ہمیں نکلنا بھی ہے یہاں سے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے مفید پایا ہوگا. اگر آپ ملنا چاہیں 4 سے 6 بیٹھا ہوتا وہاں پہ, آپ اس پہ کچھ ریسرچ کر کے لازمی آئیے گا. بچوں ایک بات ذہن میں رکھیں, جب ہم کسی سے جا کے پوچھتے ہیں میں کیا کروں, میں کون سی فیلڈ جوائن کروں, دیٹ مینس کہ ہم بالکل شروع میں ہیں, ابھی کہیں آگے نہیں گئے. تو جب آپ میرے پاس پہنچیں مجھے انتہائی خوشی ہوگی جب آپ یہ کر کے آئیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے کچھ اس میں کوشش کی ہے, اب میں اور کیا کروں. ٹھیک ہے نا, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا.